چلیں جی آگے ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 64 سورہ ہود۔ پھر کہا یا قومی حاضہ ناقۃ اللہ ہی، اے میری قوم کے لوگوں دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، بس اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین پر چرتی رہے اور اسے کسی طرح کی اذیت نہ پہنچانا ورنہ فوراً عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جتنی بھی قومیں تھیں اپنے نبیوں سے اپنے رسولوں سے کیسے کیسے معجزے مانگتی تھیں، لیکن نبی جو تھے اللہ کے وہ منع کرتے تھے کہ نہ مانگو ایسے معجزے، یعنی اللہ سے ہم بھی اتنی دولت نہ مانگیں، اتنی سہولتیں ہم نہ مانگیں کہ اس کا حساب دینا مشکل ہو جائے، اتنا ہی کرو جتنا تم کر سکتے ہو۔ کہتے ہیں نا کہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، جتنا عذاب جتنا حساب ہم کہہ سکیں گے اتنی دولت کا، اتنی زیادہ چیزوں کا، تو جب ہم نہیں سہ سکیں گے ہماری معصوم سی جان جو ہمیں یہاں پر ذرا سی ایک انگلی کو بھی آگ لگے تو ہمارے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے اور ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں، ہم اپنی جان کا سوچیں کہ ہم سہ سکیں گے تو ہم پھر اتنی چیزوں کی ہی اللہ سے ڈیمانڈ کریں، دنیا کے مقابلے میں ہم نہ پڑ جائیں گے تو پھر اللہ بھی ہمیں چھوڑ دے گا کہ اب آؤ گے تو پھر میں تم سے پوچھوں گا ان تمام چیزوں کے بارے میں، تو اس لیے ان کو منع کرتے تھے لیکن وہ باز نہیں آتے تھے، اور ایسے معجزے انوکھے معجزے کہ شاید ہمیں نہ دکھا سکے یہ، وہ تو یہی کہتے تھے نا، ہر انوکھا معجزہ مانتے تھے کہ یہ پیغمبر ناکام ہو جائے اور ہم اس کے اللہ کو باتیں کریں، لیکن اللہ نے ان کے معجزے پورے کیے، جا کے اپنی پسند کی پہاڑی بتائی اور اس کے کہا اس میں سے نکالو اونٹنی، اور ہو سکتا ہے انہوں نے وہ پہاڑی بتائی ہو جو بہت سخت ہو اور کہا ہو اس میں سے اس کا اللہ اونٹنی نہیں نکال سکے گا، تو پھر کیا کیا، اللہ تو اللہ ہے، انہوں نے اس میں سے اونٹنی، پھر کہا اے پیغمبر ایسی اونٹنی نکالنا کہ جو حاملہ ہو، پھر ہمارے سامنے اس کا بچہ ہو۔ اتنا سخت معجزہ، اللہ کے لیے تو کوئی سخت نہیں ہے، اللہ نے کون کہا کہ یہ دنیا اور آسمان بنا دیے، اس کے لیے کیا ہے، تو انہوں نے یہ بھی نہ سوچا، لیکن اپنی طرف سے تو انہوں نے پوری کوشش کی نا۔ پھر وہ اونٹنی پیدا ہوئی اور اس رنگ کی ہو، رنگ بھی اس کا اونٹوں سے ڈیفرنٹ بتایا، اکثر اونٹ کیسے ہوتے ہیں کہ براؤن کلر کے ہوتے ہیں، انہوں نے رنگ بھی اپنی پسند کا بتایا انوکھا، اسی رنگ میں ہوئی، بچہ بھی اسی وقت پیدا کیا، سب اللہ نے ان کی باتیں پوری کی، اب ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ نہیں چھوڑے گا۔ پھر اس کے بعد نبی نے پھر ایک ریکویسٹ کر دی کہ دیکھو اتنا بڑا معجزہ اللہ نے تمہیں دکھا دیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اب اس کو اونٹنی کی قدر کرنا، اب اونٹنی کے بارے میں جو تمہیں حکم دے اسی طرح کرنا، اب بھی سنبھل جاؤ، شاید اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا کہ اے میری قوم، پھر کہا لیکن لوگوں نے مزید ضد میں آ کر اسے ہلاک کر ڈالا، تب صالح علیہ السلام نے کہا تمہارے لیے صرف اور صرف 3 دن تک مہلت ہے اور اپنے گھروں میں کھا پی لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں نکلے گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں انہوں نے کاٹ ڈالی ان ظالموں نے، وہ بھی ایک عورت جو تھی وہ بڑی امیر زادہ تھی اور اس پیغمبر کو بہت ناپسند کرتی تھی، اس نے اس وقت کے جو بدماش لوگ ہوتے تھے، جیسے آج بھی پیسے دے کر کام کرایا جاتا ہے، تو اس طرح اس نے بھی کہا کہ میں تمہیں رقم بھی دوں گی، پیسے بھی دوں گی، اور اپنی سب سے حسین بیٹی بھی میں تمہیں دے دوں گی، ان کے سردار سے کہا، اور یہ میرا کام کرو کہ یہ جو اونٹنی اس کی ایسے پھرتی ہے دھندناتی، اس کی شان اس کی چال سے جیلس ہوتے تھے، اور پھر یہ کرتے تھے کہ پھر وہ ہمارا پانی پی جاتی ہے، ایک دن اس کی اونٹنی کی شان ذرا دیکھو کہ ایک دن صرف اس کو چاہیے اور ایک دن ہم سب کو چاہیے پانی لینے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اب میرا یہ سارے حکم مانو، تو وہ اس چیز سے جیلس تھے، حسد تھے، ضد تھے کہ ہم تو نہیں مانیں گے۔ پھر اس نے ظالموں نے جب اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تو کہتے ہیں کہ اس کی جو اونٹنی کا بچہ تھا اس نے ایک بہت بڑی چیخ ماری اور اس پہاڑی کی طرف ہی بھاگی جہاں سے معجزہ ملا تھا، اس پہاڑی کے اوپر جا کے وہ کھڑا ہو گیا بچہ، اور اس کے بعد وہ زور سے چیخ مار کے جو سب نے سنی اور وہ غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ باتیں جو ہیں تفسیر میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن واللہ عالم، ہم لوگوں کو جتنا اللہ نے علم دیا ہم اتنا پڑھ لیتے ہیں، بس اصل بات اللہ ہی کو پتہ ہے۔ پھر جب ہماری بات کا وقت آ پہنچا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے نجات دے دی۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار ہی ہے جو قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کا حال یہ ہوا کہ ایک زور کی کڑک نے آ لیا، جب صبح ہوئی تو سب اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے۔ اب سوچیں کہ جب بادل گرجتے ہیں تو بادل اگر اس سپیڈ سے گرج جائے آج بھی تو ہم سارے اٹھیں گے نہیں، ہم مر جائیں گے، ہمارے کان ہمارے دل پھٹ جائیں گے، ہمارے دماغ پھٹ جائیں گے۔ اللہ اگر اس کی آواز ذرا تیز کر دے جو بادل گرجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
پھر کہا کہ آیت نمبر 68 کہ گویا ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے. سمود نے اپنے پروردگار کی ناشکری کی اور سمود کے لیے محرومی ہوئی. اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے محرومی نہ ہو, ہم اللہ کی راہ پہ چلتے رہیں, اس کے قرآن کو تھامے رکھیں. اللہ نے یہ مہینہ برکتوں والا بنایا ہے, اس میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں, زیادہ سے زیادہ اپنی عبادتوں کو سنوار سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص پر لعنت جو رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی رحمتیں نہ سمیٹ سکا, پھر اس پر لعنت ہی کر دی کہ جو تب بھی سویا ہی رہا, تب بھی کوئی نماز نہیں, تب بھی کوئی روزہ نہیں, اور اگر روزہ رکھا تب بھی جھوٹ, اگر روزہ رکھا تب بھی رشوت, روزہ رکھا تب بھی گالی, پھر اس کے لیے بھی کوئی رحمت نہیں. پھر اس کے بعد کہا یہ 69 اور یہ واقعہ ہے کہ ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا تم پر سلامتی ہو, کہا تم پر بھی سلامتی ہو, پھر فوراً بھنا ہوا بچڑا لے آئے. اچھا دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی اب بات ہو رہی ہے تو مہمان نوازی میں یہ اتنے پیارے تھے, اتنے اچھے تھے کہ گھر میں جو بھی جب بھی کھاتے تھے تو باہر مہمان ڈھونڈنے چلے جاتے تھے کہ کوئی مل جائے میرے ساتھ آ کے کھانا کھا لے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے مہمان آ جائیں تو چیزوں کو چھپاتے ہیں, بس یہ اس کے آگے رکھ دیں گے, یہ نہ شو کرنا. ہم لوگ اتنے نہ شکرے ہیں, میں آپ کو بتاؤں. پھر اللہ بھی ہمیں پھر چھپا کے دیتا ہے تھوڑا تھوڑا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم 2 وقت کا 2 لوگ اپنا کھانا کھا رہے ہیں اور 2 لوگ آ گئے ہیں تو 2 لوگوں کا کھانا 4 لوگوں کے لیے کافی ہے. اور اگر 4 لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور 4 لوگ ہی آ گئے ہیں, 8 لوگوں کے لیے کافی ہے. نہ ٹینشن لو, اللہ برکت ڈال دیتا ہے. مہمان ویسے بھی جب تک تو مسلمان مہمان کو رحمت سمجھتے رہے تو رحمتیں سمیٹتے رہے, جب تک مہمان کو زحمت سمجھتے رہے تو اب زحمتیں ہی ہیں ہم پر. وہ اور بات ہے کہ ہم محسوس نہیں کرتے, ہم بھی ڈیٹ ہو جاتے ہیں پھر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں سے بچائے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ چلائے کہ ہم اپنے مہمانوں کی قدر کر سکیں. اگر کوئی روزے کے ٹائم آ جائے تو نہ گھبرائیں, آپ نے جو بھی افطاری بنائی ہے وہ کافی ہو جائے گی. اللہ کھجور میں ہی اتنی طاقت ڈال دے گا کہ آپ کا پیٹ بھر جائے گا. ٹینشن لیں گے کہ ہائے میں نے تو اتنی سی افطاری بنائی, میرا پیٹ نہیں بھرنا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر اس طرح ہی کرے گا. اللہ پہ بھروسہ رکھیں کیونکہ روزے کا نام دوسرا اللہ پہ توکل ہے. اور روزہ اگر صحیح رکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کا حق, فرشتوں نے پوچھا کیا لکھیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا چھوڑ دو یہ صفحہ, اس کا حق تم نہیں لکھ سکتے, میں ہی لکھوں گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو اصل روزے دار ہے نا, اصل جو میری ساری جو اصولوں پہ چلے گا, جو میں نے بتا دیے ہیں, تو اس کے منہ کی جو بو ہے وہ مجھے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. تو یہ روزے ہیں, یہ مہینہ ہے, ہم اس کی قدر کر لیں. اب بغیر قدر کیے نا, ہم اور بھی قدر کرنے کے لیے ہمیں ساری چیزوں کو نظر میں رکھنا پڑے گا, صرف روزہ رکھ کے نہیں بیٹھ جانا, ساری شرطیں پوری کرنی پڑیں گی. پھر فرمایا, اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ابراہیم نے فوراً جو ہے وہ بچڑا کیوں بنایا, اس لیے کہ دیکھیں پہلے رواج تھا کہ جب مہمان آتے تھے فوراً پہلے کھانا رکھو پھر بات کریں گے. اچھا کھانا رکھا تو پھر اگر انہوں نے نہیں کھایا تو پھر یہ سمجھیں کہ وہ دشمنی میں آپ کے گھر آئے ہیں, یہ وہاں کی ریت تھی. وہ کھانا نہیں, ہم بھی کسی کے گھر جائیں نا, نہیں بہن ہم کھانے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, ہم تو کوئی ایسی بات کے لیے آئے ہیں, پہلے ہم سے بات کریں, کھانے کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ ناراضگی ہوتی ہے. تو اس وقت بھی جو کھانے کو, تو پھر ابراہیم کے کھانے کو جب فرشتوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو ابراہیم ڈر گئے کہ کوئی دشمن آ گئے ہیں. تو آگے ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا جائے گا. پھر جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتے نہیں تو ان سے بدگمان ہوا اور جی میں ڈرا کہ یہ بات کیا ہے. انہوں نے کہا خوف نہ کر, ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. اور اس کی بیوی بھی کھڑی تھی, وہ ہنس پڑی. بس ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی. کیوں ہنس پڑی کہ خوشخبری دی ہے, اور وہ ہنس پڑی ایسے تنزیہ کہ کیا بات کر رہے ہو, یعنی میں تو بانجھ ہوں, اتنی بڑی ہوں, اور تم کیا خبر لے کر آئے ہو. یعنی وہ ہنس پڑی اور خوشخبری دی, اور اس بات کی بھی کہ اسحاق سے یعقوب علیہ السلام پھر پیدا ہوں گے. اللہ اکبر, وہ اگلی بھی نسلوں کی خوشخبری دے گئے. وہ بولی قالت یا ویلتا, کہ وہ بولی تجھے تعجب مجھ پر, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے اولاد ہو حالانکہ میں بڑھیا ہو گئی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے. یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے. انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے کاموں پر تعجب کرتی ہے, اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تجھ پر ہوں, اور اہل خانہ ابراہیم بلا شبہ اس کی ذات ہے جس کی ستائش کی جاتی ہے, اور وہی ہے جس کے لیے ہر طرح کی بڑائیاں ہیں. اللہ اکبر. ابھی دیکھیں نا, میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سارے جانور زیادہ تر پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں, اور مرغی اوپر بیٹھتی ہے تو پھر بچے پیدا ہوتے ہیں. اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے, پیٹ سے نہیں نکالا, لیکن پیٹ کو اوپر رکھا. اس کی ہیٹ کیا ہے جو انڈے پیدا ہوتے ہیں, واللہ عالم, یہ ایک نشانی ہے بہت بڑی. اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ تم کیوں ہنس رہی ہو, یہ تو اللہ کا کام ہے.
जिस तरह मर्जी वो पैदा कर दे, वो तो इस पर कादिर है, अला कुल्ली शैइन कदीर है। फिर कहा कि इन्ना इब्राहीम ला हलीमुन व अव्वाहुन मुनीब, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि इब्राहिम बड़ा ही बुर्दबार, नरम दिल और अल्लाह की तरफ रजू होकर रहने वाला था। यानी मुनीबुन का मतलब होता है बिल्कुल दुनिया से उस वक़्त कट जाना, जिस वक़्त अल्लाह की इबादत करनी है, बिल्कुल उस वक़्त दुनिया से अलग हो जाना, मामलात को छोड़ देना, इस तरह होना है, इस तरह करनी चाहिए अल्लाह की इबादत। तो वो इस तरह का था। अल्लाह ताला के फर्जदादों ने कहा, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अब इस बात का ख्याल छोड़ दे, तेरे परवरदिगार की जो बात थी वो आ पहुंची और इन लोगों पर अजाब आ रहा है जो किसी तरह टल नहीं सकता। और फिर जब हमारे फर्जदादे लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वो इनके आने से खुश नहीं हुआ, इनकी मौजूदगी ने इसे परेशान कर दिया। वो बोला, आज का दिन तो बड़ी मुसीबत का दिन है। आपको पता, स्कॉलर लिखते हैं कि ये हुआ था कि जब मेहमान स्टॉप पर जब पहुंचते हैं ना, तो इलाके को आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है कि फ़लाँ लोग वहाँ उतरे हैं। जो गांव होता है ना, गांव के चौक में भी कोई लोग आ जाएं या स्टॉप पे आ जाएं तो गांव में बात मशहूर हो जाती है कि फ़लाँ के घर ये मेहमान आए हैं। तो इसी तरह जब ये लोग आए थे तो बेटी तक बात पहुंच गई कि आपके अब्बू से मिलने कोई आया है। वो बेटी फटाफट अपने बाप के पास गई और कहा, अब्बा जान, आपसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं, वहाँ खड़े हैं, तो आप जल्दी से जाएं, उन्हें ले आएं, कहीं वो बुरे लोगों के हाथ ना लग जाएं। तो ये लूत अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी गए हैं और उन्हें लेकर आए हैं अपने साथ, और ये कहते हुए आए हैं, हम पढ़ेंगे अभी, कि यहाँ के लोग कुछ अच्छे नहीं हैं, यानी तुम लोग क्यों आए हो। मतलब अब साहब भी नहीं कह सकते थे, लेकिन उन्हें समझाते जा रहे हैं, और वो फरिश्ते हैं, वो सब जान रहे हैं। फिर कहा जा रहा है कि फिर कहा, और फिर जब हमारे पहुंचे फरिश्ते तो वो आने के लिए खुश नहीं हुआ और इनकी मौजूदगी से इसे परेशान कर दिया। वो बोला, आज का दिन बड़ा ही मुसीबत का दिन है। और इसकी कौम के लोग दौड़ते हुए आए, वो पहले से बुरे कामों के आदी हो रहे थे। लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, लोगो, ये तुम्हारे घरों में मेरी बेटियां यानी बस्ती की औरतें जो इनकी बीवियां थी हैं, ये तुम्हारे लिए जायज़ हैं और पाक हैं, बस अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के मुकाबले में मुझे रुस्वा ना करो। क्या तुम में कोई भी भला आदमी नहीं? इन लोगों ने कहा, तुझे मालूम हो चुका है कि तेरी इन बेटियों यानी अपनी बीवियों से हमें कोई सरोकार नहीं, और तू अच्छी तरह जानता है हम क्या करना चाहते हैं। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, काश तुम्हारे मुकाबला में मुझे ताकत होती या कोई सहारा होता जिसका आसरा पकड़ सकता था, यानी हिजरत का हुक्म हो जाता। अब देखें ना, लूत अलैहिस्सलाम की बातों से लग रहा है उनकी उम्र हो चुकी है, वो उम्र रसीदा है। आप ये सोचें कि अल्लाह ताला अपने बुजुर्ग नबी जो कि बूढ़े हो चुके हैं तब भी उन्हें हुक्म दे रहा है, और बुढ़ापे में भी अल्लाह का काम करना पड़ता है। नबी किसी वक्त भी अल्लाह के हुक्म से इनकार नहीं करते, ना खुद कह सकते हैं कि अल्लाह अब हमें रिटायर्ड कर दे, अब हम नहीं कर सकते ये काम। बुढ़ापे में भी वो कह रहे हैं कि काश मेरे में ताकत होती, मैं तुम्हें इसका मतलब है नौजवान में तो ताकत होती है कि हाथ पकड़ के रोक लेता है, बुढ़ा आदमी नहीं रोक सकता। यहाँ वो कहते मैं ही कहीं चला जाता, अल्लाह मुझे हिजरत का हुक्म दे देता। फिर कहा, आने वालों ने जो लूत अलैहिस्सलाम के मेहमान थे कहा, ए लूत, हम तेरे परवरदिगार के भेजे हुए आए हैं, ये लोग कभी तुझ पर काबू ना पा सकेंगे। तू ऐसा कर, जब रात का एक हिस्सा गुजर जाए तो अपने घर के आदमियों को साथ लेकर निकल चल, और तुम में से कोई इधर उधर ना देखे, मगर तेरी बीवी जो कुछ लोगों पर गुजरना है, कुछ इन लोगों पर गुजरना है, वो इस पर भी गुजरेगा, यानी जो कुछ इस पर गुजरेगा लोगों पर अजाब इस पर भी गुजरेगा। अजाब का वक्त मुकर्रर सुबह का है और सुबह के आने में कुछ देर नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे जहन में एक बात आई थी जो मैं बताना चाह रही थी, लेकिन अब एकदम ही निकल गई है। चलें आगे हम पढ़ते हैं। फिर जब हमारी ठहराई हुई बात का वक्त आ पहुंचा तो हमने इस बस्ती के तमाम बुलंदियां पस्ती में बदल दी, यानी तमाम बुलंद इमारतें ज़मीन बोस कर दी, और इस पर आग में पके हुए पत्थर लगातार बरसे। अल्लाह अकबर। देखिए, पहले लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को फरिश्ते उठाकर ऊपर ले गए, उसके बाद उसे उल्टा करके फेंक दिया, उसके बाद भी अल्लाह ने बस नहीं किया, फिर उनके ऊपर पत्थरों की बारिश की ताकि बिल्कुल निस्तो नाबूद हो जाए, कुछ भी ना बचे। अल्लाह अकबर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम इन बस्तियों से गुजरो तो रोते हुए गुजरो, और अगर रोना नहीं आता तो रोने वाली शक्ल ही बना लो। जैसे कब्रिस्तान में जाके भी कोई कहका लगा के तो नहीं हंस सकता, ना ही आप मुस्कुरा सकते हैं, बल्कि शक्ल ही रोने वाली अपने आप ही बन जाती है कि ये हमारे भाई बहन यहाँ पहुँच चुके हैं और हमने पहुँचना है। तो इसलिए जब इनकी बस्तियों से गुजरो तो एक तो तेज तेज भी गुजरो, ये भी कहा, हल्का दौड़ के गुजरो, यहाँ रुको ना,
یہ وہ بستیاں ہیں جن پر اللہ نے عذاب کیا ہے. اللہ اکبر. پھر کہا وہ پتھر تیرے پروردگار کے حضور نشان کیے ہوئے تھے. یہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں. اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. قالا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اور پھر ماپ تول میں بھی کمی نہ کرو. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خوشحال ہو, میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا ایسا دن نہ آ جائے جو سب پر چھا جائے. شعیب علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں ماپ تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو. لوگوں کو ان کی چیزیں ان کے حق سے کم نہ دو. ملک میں اور شر اور فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو. دیکھیں شر اور فساد جو ہے نا وہ ناپ تول کی کمی سے بھی ہوتا ہے, ہر طرح کی برائی سے بھی ہوتا ہے, آپ کی گالیاں دینے سے بھی ہوتا ہے, آپ کی لڑائیاں کرنے سے بھی ہوتا ہے, دلوں میں حسد رکھنے سے بھی ہوتا ہے, بغض رکھنے سے بھی ہوتا ہے. دلوں کو پاک جو کہتے ہیں نا قلب کو پاک کر لیں, قلب کو سلیم کر لیں کہ پاک ہو جائے آپ کا قلب. اس طرح کا اللہ کو چاہیے اور وہ فسادی دل نہیں ہوتا. تو اس لیے جنت میں سارے پاک دل ہوں گے. شعیب السلام نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں ماپ تول انصاف کے ساتھ بری کرو. اگلی آیت پڑھتی ہوں, آیت 86. اگر تم میرا کہا مانو تو جو کچھ اللہ کا دیا بچ رہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہے. اور دیکھو میں کچھ تم پر نگہبان نہیں ہوں. اور لوگوں نے کہا اے شعیب کیا تیری یہ نمازیں تجھے یہ حکم دیتی ہیں کہ ہمیں آ کر کہے کہ ان معبودوں کو چھوڑ دو جنہیں تمہارے باپ دادا پوجتے رہے ہیں, اور یہاں یہ کہ تمہیں اختیار نہیں کہ اپنے مال میں جس طرح کا تصرف کرنا چاہو کرو, بس تم ہی نرم دل ہو اور راست باز آدمی آ گئے ہو. اللہ اکبر. اب ہمارے گھروں میں سے بھی نا میں بار بار آپ کو کہتی ہوتی ہوں کہ ایک بچہ یا بچی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں توحید ڈال دے, لیکن اس کی ماں باپ ایسے ہوں تو ماں باپ بھی تانے دے دیتے ہیں اپنی سگی اولاد کو کہ تم بڑے بنتے ہو, تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم جو اتنے دنوں سے حضرت علی کا دن, اتنے دنوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دن مناتے آ رہے ہیں اور تم اس سے منع کر رہے ہو ہمیں. یہی ہوتا ہے نا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کو بھی وہ یہ تانا دیتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جن بتوں کی پوجا کرتے رہے تم اس سے ہٹا رہے ہو, یہ تمہاری نمازیں ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے نا بعض نے تو یہ کہا کہ تم ہمیں اتنی بری بات بتا رہے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں, اتنی بری بات ہے, ہمیں لگتا ہے کہ تمہیں ہمارے معبودوں کی مار لگ گئی ہے, ان کی بددعا لگ گئی ہے. یعنی اپنے معبودوں کو وہ اتنا اچھا سمجھتے ہیں. پھر شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلی رکھتا ہوں اور مجھے اچھی روزی عطا فرما رہا ہے, اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں روکتا ہوں اس سے تمہیں روکوں اور اس سے تمہیں تو روکوں اور خود اس کے خلاف چلوں. میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ جہاں تک میرے بس میں ہے اصلاح حال کی کوشش کروں. میرا کام بنتا ہے تو اللہ ہی کی مدد سے بنتا ہے. میں نے اس پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب کوئی نماز نہیں پڑھتا اور دوسروں کو نماز پڑھنے کا کہے تو کیا ہوگا؟ عجیب بات ہو جائے گی نا کہ ہم کہیں گے خود تو نماز پڑھتا نہیں ہے اور دوسروں کو پڑھنے کا کہتا ہے. وہی بات ہو رہی ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کرنے کا نہیں کہتے جو ہم نہ کریں. کسی کو نصیحت آپ نے کرنی ہے تو اس پر پہلے خود کاربند ہوں. اپنے بچوں کو جو نصیحت کرنی ہے تو آپ اپنی زندگی انہیں اس طرح کر کے دکھائیں کہ ہم ایسے ہیں. اب ماں تو دنیا جہان کی گالیاں نکالتی ہو اور بچے کو کہے گالی نہیں نکالنی, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی کام کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ خود بھی نہیں کرتے. تو وہی بات یہاں ہو رہی ہے. اس کے بعد کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں میری ضد میں آ کر کہیں ایسی بات نہ کر بیٹھنا کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صالح علیہ السلام کو پیش آ چکا ہے. اور قوم لوط کا معاملہ تو تم سے کچھ دور نہیں, یعنی ابھی گزری ہے وہ بات. پھر کہا کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. اور اللہ سے معافی مانگو اور اس کی طرف لوٹ جاؤ, میرا پروردگار بڑا ہی رحمت والا اور بڑی محبت والا ہے. لوگوں نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام تم جو کچھ کہتے ہو اس میں سے اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں میں ایک کمزور آدمی ہو. اگر تم ہماری برادری کے آدمی نہ ہوتے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیتے. ہمارے سامنے کوئی ہستی ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. دیکھیں ہم اللہ کے مقابلے میں اپنے خاندانوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. یہاں تک کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کیا کہا تھا, چچا صرف آپ کلمہ پڑھ دیں اس وقت تو میں آپ کی سفارش کر دوں گا. یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آنے لگے تو ان کے جو دوسرے چچا تھے, ان کا مجھے نام نہیں آ رہا, ابو جہل ہوں گے شاید,
تو وہ اس جگہ پہ جا کے جو کہ ان کے چچا کے پاس خالی تھی وہاں بیٹھ گئے فوراً کہ کہیں اتنا قریب آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بیٹھ جائیں کہ وہ ان کی بات ان کے دل میں نہ اتر جائے. اینڈ والی جگہ جو تھی نا ایسے کمرے کے شروع میں, وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ تھی. بس وہاں بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی آواز دی کہ اے چچا آپ کلمہ پڑھ لیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں, میں اپنے خاندان کو آخر میں رسوا نہیں کرنا چاہتا. تو یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ہماری برادری کے نہ ہوتے, تو دیکھیں ذرا کہ وہ برادری کو اچھا سمجھ رہے ہیں اللہ کے مقابلے میں. اب پیغمبر کہتے ہیں, آگے کہیں گے کہ تم برادری کو زیادہ اہمیت دے رہے ہو اللہ کے مقابلے میں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, کہ اللہ سے بڑھ کر تم پر میری برادری کا دباؤ ہوا اور اللہ تمہارے لیے کچھ نہ ہوا کہ اسے پیچھے ڈال دیا. اچھا جو کچھ تم کرتے ہو میرے پروردگار کے احاطہ سے باہر نہیں. اے میری قوم کے لوگوں, تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ, میں بھی اپنی جگہ سرگرم عمل ہوں. تم بہت جلد معلوم کر لو گے تم بہت جلد معلوم کر لو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کون جھوٹا ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ انتظار کرو, انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں, بات جلدی ہی واضح ہو جائے گی. اور پھر جب ہماری بات کا وقت پہنچا تو ایسا ہوا کہ ہم نے شعیب علیہ السلام کو ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا, اور جو لوگ ظالم تھے انہیں ایک سخت آواز نے آ پکڑا. پس جب صبح ہوئی تو اپنے اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ. گویا ان گھروں میں وہ کبھی بسے ہی نہ تھے. سن رکھو کہ قبیلہ مدین کے لیے بھی محرومی ہوئی. اب اگلا قصہ ہے, جس طرح قوم سمود کے لیے محرومی ہوئی تھی, اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور واضح سند کے ساتھ قوم کے پاس بھیجا تھا, فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف, مگر وہ فرعون کی بات پر چلے, اور فرعون کی بات راست بازی کی بات نہ تھی. قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور انہیں دوزخ میں پہنچائے گا. تو دیکھو گے کیا ہی پہنچنے کی بری جگہ ہے جہاں وہ پہنچ گیا. اللہ اکبر. وہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ ایک سردار جو ہے نا وہ اپنی قوم پوری کو لے کر جہنم میں جائے گا, کیونکہ لوگ سردار کی بات مانتے ہیں. یہی فرمایا جا رہا ہے کہ فرعون بھی اپنی پوری قوم کو آگے جھنڈا پکڑا ہوگا اور پیچھے اس کی قوم ہوگی, اور پوری قوم کو لے کے وہ جہنم میں جا رہا ہوگا. قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا. اور پھر اگلی آیت ہے 99, اور دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی, اور قیامت میں بھی دیکھو کہ کیا ہی برا صلہ ہے جو ان کے حصے میں آیا. اچھا, دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی, کیسے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی تک ہم فرعون کا ذکر کرتے ہیں تو لعنت بھیجتے ہیں, پیچھے ہی لگ گئی یہ لعنت. دیکھ لیں ایسے لوگوں کے, جتنے بھی ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, جتنے بھی قومیں تباہ ہوئیں سب پر ہم کیا کرتے ہیں؟ لعنت بھیجتے ہیں. دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی, اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. پھر کہا گیا کہ یہ آبادیوں کی خبروں میں سے چند کا بیان ہے جو ہم تجھے سنا رہے ہیں. ان میں سے کچھ تو اس وقت تک قائم ہیں, کچھ بالکل اجڑ گئیں. یعنی کچھ بستیاں ہیں جو ہیں ابھی بھی, لیکن کچھ بالکل اجڑ گئی ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں چلی گئی ہیں. اللہ اکبر. پھر کہا گیا اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا. تو دیکھ جب تیرے پروردگار کی ٹھہرائی ہوئی بات آ پہنچی, یعنی عذاب الہی میں مبتلا کر دیں گے, تو ان کے وہ معبود کچھ بھی کام نہیں آئے جنہیں اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے. انہوں نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا بجز اس کے کہ ہلاکت کا باعث ہوئے, اور اس طرح جو ہونا تھا وہ پھر ہو کر رہ گیا. اور اس طرح کیا ہوا کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ بِرَبِّكَ, اور تیرے پروردگار کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ انسانی آبادیوں کو ظلم کرتے ہوئے پکڑتا ہے. یقیناً اس کی پکڑ بڑی ہی دردناک, بڑی سخت ہے, اور اس بات میں اس کے لیے بڑی ہی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب کا خوف رکھتا ہے. یہ آخرت کا دن وہ دن ہے جب تمام انسان اکٹھے کیے جائیں گے, اور یہ وہ دن ہے جس کا نظارہ کیا جائے گا. دیکھیں کتنا بڑا وہ گروہ ہوگا, کتنا بڑا وہ حشر ہوگا کہ فرعون کی قوم کا ایک گروہ, دوسرے بادشاہوں کی قوم کا ایک گروہ, سارے پیغمبر جو 1,24,000 گزرے ان کے گروہ, اور ایک ایک گروہ کا ایک ایک فرد اللہ کی نظر میں. سوچیں کہ وہ کیا دن ہوگا. اور ہم نے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں 104, اور ہم نے اس کو پیچھے نہیں ڈالا مگر اس لیے کہ مقررہ وقت پر اس کا ظہور ہو. جب وہ دن آ پہنچے گا تو کسی جان کی مجال نہ ہوگی کہ بغیر اللہ کی اجازت کے زبان کھولے. پھر کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے محرومی ہے, اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے لیے سعادت ہے. تو جو لوگ محروم ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے, اس کے سوا کچھ نہ ہوگا. ان کے لیے وہاں چیخنا چلانا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی زمین پہ جو ریسرچ کرتے ہیں لوگ,
انہوں نے زمین کی کھدائی شروع کی تھی اور اس حد تک مشین اندر چلی گئی تھی کہ ایک حد ہو گئی تھی. انہوں نے زمین کی کھدائی کرنی تھی کہ کیا ہے, یہی تجربے کرتے ہیں نا لوگ سائنسدان, تو کہتے ہیں کہ ایک حد تک جب وہ گئی تو وہاں انہوں نے وہ لگائے ہوئے تھے مائک بھی اندر کہ اس کی آواز باہر مشین میں آتی ہے. کہتے ہیں وہاں سے پھر انہیں چیخوں کی آواز آنے لگ گئی اور اسی وقت انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا, چیزیں وہاں سے ہٹا لی گئیں کہ یہاں پر دوزخ ہے. چیخوں پکار کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں, جیسے عورتوں کی بھی اور مردوں کی بھی, کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اللہ اکبر. تو یہ حقیقت ہے. پھر اس کے بعد کہا خالدین فیہا, اور اس میں وہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے, مگر ہاں اس صورت میں کہ تیرا پروردگار چاہے تو بلا شبہ تیرا پروردگار اپنے کاموں میں مختار ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور جن لوگوں نے سعادت پائی تو وہ بہشت میں ہوں گے اور اسی میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے. اب دیکھیں یہ بات سمجھے دونوں آیتوں کی. قبر میں چلے گئے اس کا مطلب ہے عذاب قبر ہے کہ کھڑکی وہ کھل جانی ہے یا دوزخ کی طرف سے یا پھر جنت کی طرف سے, جب تک یہ زمین و آسمان قائم ہیں, قیامت نہیں آ جاتی. پھر اس کے بعد الگ حساب. اللہ اکبر. پھر اگلی آیت ہے 109. بس یہ لوگ جو پرستش کرتے ہیں تو اس بارے میں تجھے کوئی شبہ نہ ہو, یہ اس طرح پرستش کر رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے رہے ہیں. ایسا ضرور ہونے والا ہے کہ ہم ان کا حصہ انہیں پورا پورا دے دیں گے بغیر کسی کمی کے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, پھر اس میں اختلاف کیا گیا. اور اگر تیرے پروردگار نے پہلے سے ایک بات نہ ٹھہرا دی ہوتی, یعنی یہ کہ دنیا میں ہر انسان کو مہلت ملتی ہے, تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. اور ان لوگوں کو اس کی نسبت شبہ ہے, جس کی نسبت شبہ ہے جس سے وہ حیران ہے. اور سب کے لیے یہی ہونا ہے کہ جب وقت آئے گا تیرا پروردگار ان کے اعمال انہیں پورے پورے دے دے گا. جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں وہ پوری خبر رکھنے والا ہے. بس چاہیے کہ جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے تم اور وہ سب جو توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہو لیے ہیں وہ استوار ہو جاؤ اور حد سے نہ بڑھو. یقین کرو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اور ایسا بھی نہ کرنا کہ ظالموں کی طرف جھک پڑو اور قریب ہونے کے باعث آگ تمہیں بھی چھو جائے. اللہ کے سوا تمہارا کوئی رفیق نہیں, پھر کہیں مدد نہ پاؤ گے. بات کیا ہے کہ ظالموں کے قریب بھی نہ ہونا, مطلب یہ کہ دنیا میں ایسے رہو, ایسی کمپنی سے دور رہو. اگر تم نے ایسی کمپنی کو ان کی عیش و عشرت کی وجہ سے, ان کی اونچائی کی وجہ سے کہ وہ بہت امیر ہے, لیڈ کلاس طبقہ ہے, اگر تم نے ان کے پیچھے لگ گئے تو دیکھ لینا کہیں آگ تمہیں چھو ہی نہ جائے. آگ کا چھونا بھی دیکھیں اتنا تکلیف دہ ہے کہ قریب قریب رہو گے, آگ ان کو لگی ہے تمہیں بھی چھوئے گی. تو اس لیے اپنا راستہ ان سے الگ کر لو, ایسے لوگ نہ بناؤ. اور بات یہ ہے کہ نماز قائم کرو اس وقت جب دن شروع ہونے کو ہو اور جب ختم ہونے کو ہو, نیز اس وقت جب رات کا ابتدائی حصہ گزر رہا ہو. یاد رکھو نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو نصیحت پذیر ہیں. کیا مطلب کہ اللہ نے نماز کا ذکر کیا اور کہا کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. کیسے؟ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ صبح فجر کی نماز پڑھی, ظہر تک کے گناہ معاف ہو گئے. ظہر کی نماز پڑھی صحیح وضو کر کے, کامل اور صحیح نماز پڑھی خشوع خضوع کے ساتھ, تو پھر ظہر کی اثر تک کے گناہ معاف. اثر کی نماز پڑھی تو مغرب تک کے گناہ معاف. اس طرح یہ سرکل چلتا رہتا ہے. اللہ برائیاں ہم سے دور کرتا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان برائیاں کرنے والی مشین ہی ہے, وہ کرتا ہی جاتا ہے. کوئی نہ کوئی غیبت, کوئی نہ کوئی بات, کوئی نہ کوئی ہوتی ہی جاتی ہے. تو اللہ نے کہا بس پھر کامل وضو کرو, خشوع خضوع سے نماز پڑھو, تو تمہارے لیے تمہاری غلطیاں دور ہوتی جائیں گی. اور پھر یہ بات بھی کہی کہ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, اور صبر کرو کیونکہ اللہ نیک عملوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جو عہد تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان میں اہل خیر باقی رہے تھے اور لوگوں کو ملک میں شر و فساد کرنے سے روکتے. ایسا نہیں ہوا مگر وہ بہت تھوڑے عہدوں میں یعنی ہم نے انہیں نجات دی. ظلم کرنے والے تو اس راہ پر چلے جس میں انہوں نے اپنی نفس پرستیوں آسودگیاں پائیں اور بس سب احکام حق کے مجرم تھے. اور یاد رکھو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تمہارا پروردگار آبادیوں کو ناحق ہلاک کر دے اور اس کے باشندے سنورنے والے ہوں, یعنی لوگ سنورنے والے ہوں. کیا مطلب؟ ہدایت پانے والے ہوں اور اللہ تباہ کر دے. کبھی ایسا نہیں ہوگا. اللہ کو پتہ ہے کہ اب حد ہو چکی ہے اور اب یہ فنا ہو کے ہی دم لیں گے, انہوں نے ہدایت نہیں پانی. پھر کہا اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک امت بنا دیتا اور لوگ ایسے ہی رہیں گے کہ مختلف ہوں, یعنی ایک امت نہیں بن سکتے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی آزمائش کا ایک حصہ ہے.
لوگ مختلف رہیں گے، فرقے بنیں گے، انہی میں سے نکل کے اچھائی کی راستے پہ جو آئے گا وہی کامیاب ہے۔ یہ سلسلہ ایسے ہی رہے گا۔ مگر ہاں، جس پر تیرے پروردگار نے رحم فرمایا اور اس لیے انہیں پیدا کیا ہے، اور تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو کر رہی کہ میں جہنم کو کیا جن اور کیا انسان سب سے بھر کر پر کر دوں گا۔ اور رسولوں کی سرگزشتوں میں سے جو قصے ہم تجھے سناتے ہیں تو ان سب میں یہی بات ہے کہ تیرے دل کو تسکین دے دیں، اور پھر ان کے اندر تجھے امر حق مل گیا اور معزت یعنی نصیحت اور یاد دہانی ہوئی مومنوں کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے نبی کو فرما دیا کہ یہ جو جتنے قصے آپ کو سنائے ہیں، آپ کو تسلی ہو جائے کہ مشرکین مکہ صرف آپ کو ہی نہیں ستاتے، دیکھو میرے نبیوں کو پیچھے کتنا ستایا گیا، پھر کس کس طرح کے عذاب آئے، تو تمہاری قوم پر تو اے نبی میں عذاب بھی نہیں لا رہا۔ پھر کہا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دو تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، ہم بھی سرگرم عمل ہیں۔ پھر کہا گیا کہ وانتظروا انا منتظرون، اور منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کا علم ہے، اور سارے کام اس کے آگے رجوع ہوتے ہیں، بس اس کی بندگی میں لگا رہ اور اس پر بھروسہ کر، تیرا پروردگار اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ فکر نہ کرو، سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے، تم نے کیا کرنا ہے، فَاعْبُدُوهُ، بس اس کی عبادت میں اے انسان تو لگا رہ۔ اچھا، صرف عبادت یہ نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جائیں مات بچھا لیا اور بس کھڑے ہو گئے، عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ نفل بیٹھ کے پڑھتی ہی جائیں، عبادت یہ ہے آپ کے پورے کریکٹر کی، آپ نے ایک ایسی انسان بننا ہے کہ پتہ چلے کہ چلتی پھرتی مسلمان ہیں، آپ کو لوگ فالو کریں، ہماری عورتوں کو لوگ دیکھیں دوسرے تو کہیں یہ ہے مسلمان عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مسلمان عورتوں کو لوگ دور سے ہی پہچان لیتے ہیں کیونکہ وہ پردہ کرتی ہیں، تو جو پردہ نہیں اب کرتی تو پھر اب کیا کریں، انہوں نے اپنی پہچان بھی کھولی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اے انسان ساری صرف عبادت کرو میری، لیکن ساری چیزوں کو فالو کر کے، صرف عبادت ہی کام نہیں آنی، اس پوری دنیا کے جو قوانین اللہ نے بنا دیے وہ ہمارے کام آئیں گے، اس قانون کے مطابق چلنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔